بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم فرقان حمید میں فرماتے ہیں وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا کہ قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کر صاف صاف پڑھو۔ قرآن کریم کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی طریقوں پر پڑھنے کے لیے تجوید کا علم حاصل کرنا بہت ضروری ہے۔ اس کے بغیر قرآن کریم کی صحیح سمجھ ممکن نہیں۔ مثال کے طور پر قرآن میں ایک لفظ ہے قلب، قاف نقطے والی کے ساتھ، موٹی کے ساتھ، اس کا معنی ہے دل۔ اگر کوئی قلب کو قلب پر دے، کاف کو باریک کر دے تو معنی ہی تبدیل ہو جاتا ہے، اس کا معنی بنتا ہے کتا۔ معنی کتنا تبدیل ہو گیا۔ اسی طرح ایک لفظ ہے قالا، اس کا معنی ایک نے کہا۔ اگر کوئی قالا کو قالا کہہ دے تو معنی تبدیل ہو جائے گا، معنی بنے گا کہ دو نے کہا۔ تو اس لیے تجوید کے ساتھ قرآن کریم کو پڑھنا فرض عین ہے، اور تجوید کے خلاف قرآن پڑھنا یہ حرام ہے۔ تو تجوید کو قرآن کریم کے ساتھ پڑھانے کے لیے ہم نے اپنے علاقہ ماجی سلطان پانچ محلہ سکیم میں جامع مسجد فاروقیہ میں ماہ رمضان کے بابرکت مہینے میں ایک تجوید کی کلاس کا انعقاد کیا ہے، جس میں ہر روز کی بنیاد پر تجوید کے مطابق قرآن کریم پڑھنا سکھایا جائے گا۔ تو وہ مکمل کلاس آپ حضرات کے احباب کی خدمت میں بھی پیش ہے۔ آپ حضرات یہ کلاس خود بھی دیکھیں اور دیکھنے کے بعد دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ تجوید کا یہ علم امت مسلمہ تک پہنچ سکے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جو دو حرفوں سے مل کر بنے وہ ایک الف برابر، اور جو تین حرفوں سے مل کر بنے وہ چار الف برابر۔ اور ہم نے پہلے کہہ دیا کہ الف اور حمزہ یہ دو حرف ایسے کہ یہ لمبے نہیں ہوں گے، تو اس کو ہم پڑھیں گے الف۔ الف کو کیسے پڑھیں گے؟ الف۔ آگے آ جائے گا با۔ با آپ دیکھیں یہ بنا ہے دو حرفوں سے۔ اردو میں با کیسے لکھتے ہیں؟ یوں، با الف با۔ تو اب یہ بنا ہے دو حرفوں سے۔ کون کون سے؟ ایک تو با اور دوسرا کون سا ہے؟ الف۔ دو سے مل کر بنا ہے، ایک با اور دوسرا الف۔ تو یہ لمبا ہوگا کتنا؟ ایک الف برابر۔ اس کو ہم پڑھیں گے با۔ اب ایک الف کا کیسے پتہ چلے گا اور چار الف کا کیسے پتہ چلے گا؟ یہ بہت آسان ہے۔ آپ نے اپنی جو یہ انٹھی اس کو بند کر لینا ہے، ٹھیک ہے؟ یا پھر کھڑی کو بند کی طرف اشارہ کر دینا ہے، بند ایک بند بند کر۔ اس کو پڑھیں گے با۔ ایک انگلی کو ہم نے قدرے یعنی مناسب رفتار سے کھولنا ہے۔ با، بہت جلدی بھی نہیں کھولنا اور بہت آہستہ بھی نہیں کھولنا، درمیانی رفتار میں۔ اس کو ہم کھولیں گے با، تو پتہ چل جائے گا یہ ایک الف برابر لمبا ہو گیا۔ اور جو زیادہ لمبا کھولنا ہوگا تو ہم پھر چاروں انگلیوں کو کھول دیں گے۔ پہلے ایک الف برابر، یہ با ہے تو یہ کتنا لمبا ہوگا؟ ایک الف برابر۔ کتنا لمبا ہوگا؟ یہ کتنے حرفوں سے مل کر بنا ہے؟ دو سے۔ کون کون سے؟ با الف۔ اسی طرح آگے حرف ہے تا۔ آگے حرف کون سا ہے؟ تا۔ تو تا کیسے لکھتے ہیں اردو میں؟ تا الف تا۔ اس میں بھی کتنے حرف ہیں؟ دو۔ کون کون سے؟ تا جمع الف۔ تو اب یہ کتنا لمبا ہوگا؟ ایک الف برابر۔ اور یہ کتنا لمبا ہوگا؟ ایک الف برابر۔ آگے ہے فا۔ تو یہ بھی کون کون سے حرف سے مل کر بنا ہے؟ فا الف، دو سے۔ تو یہ کتنا لمبا ہوگا؟ ایک الف برابر۔ آگے ہے جیم۔ اب جیم کتنے سے مل کر بنا ہے؟ تین حرفوں سے۔ اردو میں جیم لکھتے ہیں یوں، جیم یا میم۔ تو اس میں تین حرف ہیں، ایک جیم ہے، ایک یا ہے، ایک میم ہے، ٹھیک ہے؟ اس میں کتنے حرف ہیں؟ تین، ایک جیم، ایک یا، ایک میم۔ اور ہم نے کہا کہ جو حرف تین حرفوں سے مل کر بنے وہ کتنا لمبا ہوگا؟ چار الف برابر۔ تو اس لیے ہم اس کو پڑھیں گے چار الف برابر۔ یہ لمبا ہوگا جیم۔ کیسے پڑھیں گے؟ جیم۔ آپ نے جب نورانی قاعدہ پڑھا ہوگا آپ کو قاری صاحب نے یوں پڑھایا ہوگا الف با تا سا جیم، یہ لمبا کیا ہوگا، لیکن یہ نہیں بتایا ہوگا کہ یہ چار الف برابر لمبا ہوگا۔ ایک حد، ایک مقدار مقرر نہیں کی ہوگی۔ تو اب یہ ایک قاعدہ کلیہ ہمارے سامنے آ گیا اور ایک مقدار ہمارے سامنے مقرر ہو گئی کہ جو دو حرفوں سے مل کر بنے وہ لمبا ہوگا ایک الف برابر، اور جو تین حرفوں سے مل کر بنے وہ کتنا لمبا ہوگا؟ چار۔ بس اسی پر نورانی قاعدہ ہے، اسی پر ہماری پہلی تختی ہے، اور پہلی تختی پہ ہمارا کیا ہے؟ نورانی قاعدہ ہے۔ یہ پہلی تختی کے جتنے بھی حرف ہیں یہ ہمیں زبانی یاد کرنے ہیں، اور پھر ان کے جو کون کون سے اب
कितने से मिलकर बना, ये बहुत आसान है। देखो ना, हमने पढ़ा बा, पता चल गया ये 2 से मिलकर बना बा अलिफ। हमने पढ़ा ता, पता चल गया ये 2 से मिलकर बना ता अलिफ। हमने पढ़ा सा, तो पता चल गया ये 2 से मिलकर बना। हमने पढ़ा जीम, पता चल गया जीम या मीम 3 हर्फों से मिलकर बना। हमने पढ़ा सा, पता चल गया। तो इसी तरह हम पढ़ते चले जाएंगे तो खुद ब खुद, क्योंकि आप सब पढ़े लिखे हैं, तो ये चीज आपके लिए समझना कोई मुश्किल नहीं है। तो अब आ जाए नूरानी कायदे की तरफ। पहली तफसील एक बार जो उर्दू लिखी है उसको पढ़ लेते हैं। तख्ती नंबर 1 मुफरदात। मुफरदात का माना क्या है कि अकेला अकेला हर्फ, वाहिद वाहिद, अकेला अकेला। अलिफ और हमजा लंबे नहीं होंगे, ये बात आपके समझ में आ गई। अलिफ और हमजा लंबे नहीं होंगे। बाकी हर्फों में से जो 2 हर्फों से मिलकर बनते हैं वो एक अलिफ बराबर लंबे होंगे, जैसे बा, ये बा अलिफ 2 से मिलकर बना है। और जो 3 हर्फों से मिलकर बनते हैं वो 4 अलिफ बराबर लंबे होते हैं, जैसे जीम, ये 3 हर्फों से मिलकर बना, कौन से, जीम या मीम। अलिफ की मिकदार मालूम करने के लिए खड़ी उंगली बंद कर दे, ये महज एक अंदाजा है। खड़ी उंगली बंद कर ले या फिर बंद उंगली खोल ले, लेकिन मैं जो मेरी आदत पड़ी हुई है वो बंद उंगली में खोलता हूँ, तो ये आसान है। हुरूफ तहज्जी की तादाद 29 है। तो अभी हम मशक के साथ इस तख्ती को पढ़ते हैं और साथ में हमें पता चलता चला जाएगा कि कौन हर्फ कितना लंबा होगा। आपने मुकम्मल तवज्जो के साथ और आवाज के साथ इसकी मशक करनी है। अगर आप तवज्जो के साथ और आवाज के साथ मशक करेंगे तो आपके अल्फाज की दुरुस्तगी भी हो जाएगी। आज हमारी जो कोशिश होगी ना, वो इतनी कोशिश होगी कि सिर्फ इतना पता चल जाए कि कौन सा हर्फ कितना लंबा होगा। बाकी अब हर्फ की सिफत को दुरुस्त करना है, उसके मखरज को दुरुस्त करना है कि बात कहाँ से निकालनी है, कैसे निकालनी है, वो फिर अगली क्लासों में ये तरतीब बनती चली जाएगी। पढ़े अलिफ, बुलंद आवाज से, अलिफ, बा, ता, सा, जीम, हा, कायदा है, वो अगले दुरुस्त में आ जाएगा। ठीक है, बस अभी आप इसको तो स्वाद का जो आखिर उसको हिलाना है। स्वाद, स्वाद, लेकिन नून पढ़ते हुए नाक में आवाज है, नून नहीं, नून, सिर्फ मुंह में आवाज रहे, नून। आगे आ रहा है वाव, तो हम अक्सर तो यूं पढ़ते हैं वाव, हालांकि वाव ये कितने हर्फों से मिलकर बना है, 3 है, तो ये कितना लंबा होना चाहिए, तो इसको ये 4 अलिफ बराबर ही लंबा होगा। इसको पढ़ेंगे, इसके शुरू में भी होंठ गोल और आखिर में भी होंठ गोल। वाव, ऐसे पढ़ेंगे, दोबारा पढ़ेंगे, वाव, हा, हमसा, या, उम्मीद है कि आपको पता चल गया होगा कि कौन सा हर्फ वो 1 अलिफ बराबर लंबा होगा और कौन सा हर्फ वो 4 अलिफ बराबर होगा। अब दोबारा पढ़ते हैं और साथ साथ में ये भी मालूम करते चले जाते हैं कौन सा कितने लंबा होगा, कौन किससे मिलकर। आप में से पूछूंगा, आप समझदार हैं तो आपको बार बार समझाने की जरूरत नहीं है। अलिफ, बा, खड़े हो जाओ, बताए कि बा ये कितने हर्फों से मिलकर बना है, कौन से, तो ये कितना लंबा होगा,
تو اس کو کیسے پڑھیں گے؟ با، شاباش، بیٹھ جائیں. تا، آپ کھڑے ہو جائیں بھائی. آپ شرم محسوس نہیں کرنی. علم سیکھتے ہوئے کوئی شرم نہیں ہے. جو بڑے ہیں سفید ریش ہے تو ان کا تو میں خود ہی خیال رکھوں گا انشاءاللہ العزیز، اور بندہ بھی ہے تو ان کا تو احترام. لیکن میرے جو نوجوان ہیں نا وہ میرے بھائی ہیں، میرے جیسے ہیں، تو شرم محسوس نہیں. ہم خطابت سکھاتے تھے نا تو مدرسہ میں میرے الحمدللہ وہاں شعبہ خطابت میں ایک ناظم کی حیثیت تھی اور باقاعدہ پورا نظام میرے ذمہ تھا. تو ہم باہر کورسز کروانے بھی جاتے تھے اور اپنے طلباء کو سکھاتے تھے. تو پہلی بات ہم کو یہی کہتے تھے کہ آپ نے شرم محسوس نہیں کرنی، کیونکہ خطابت کے میدان میں شرم نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، آپ کے سارے علامہ فہامہ بیٹھے ہیں، مجھے کچھ آئے گا کہ نہیں، اگر کوئی زبان ادھر ادھر ہوگی تو میری بےزتی ہوگی. ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، آپ نے ڈرنا نہیں ہے، شرم محسوس نہیں کرنی. تو اس طور پر آپ بہترین تربیت سیکھنے والے بن جائیں. ہاں جی، آپ پڑھے با، تو یہ کتنا لمبا ہوگا؟ یا تو لمبا ہوگا 1 الف برابر یا لمبا ہوگا 4 الف برابر. یہ ہماری درسگاہ ہے، سیکھنے کا مقام ہے. بہت سارے مقامات پر اونچ نیچ ہوگی، تو سیکھنے کا مقام ہے. ہم خود سیکھنے والے، میں بھی سیکھنے والا ہوں، تو کسی پر ہنسی مذاق ہمارا بنتا ہی نہیں ہے کیونکہ درسگاہ میں بیٹھے ہیں. ہاں جب میدان عمل میں آ جائے سیکھو، پھر غلطی ہو جائے تو پھر بنتا بھی ہے کہ یہ تو ایکسپرٹ تھا، یہ تو سیکھا ہوا تھا، پھر اس نے چبل مار دی. تو ابھی تو سیکھنے کا مقام ہے، تو غلطی ہو بھی جائے، زبان ادھر ہو جائے تو کوئی یہ مسئلے والی بات نہیں ہے. تو با یہ کتنے حرف سے مل کر بنا ہے؟ 2 سے. کون سے؟ با الف. تو یہ کتنا لمبا ہوگا؟ نہیں، مقدار بتائیں. 1 الف برابر یا 4 الف برابر؟ کتنا لمبا ہوگا؟ 1 الف برابر. تو اس کو کیسے پڑھیں گے؟ با کیسے پڑھیں گے؟ آپ شعیب کھڑے ہو جائیں. آگے ہے سا. یہ بتائیں کہ یہ کتنے حرفوں سے مل کر بنا ہے؟ کون سے؟ سا الف. سا اس کو موٹا نہیں کرنا، سا. ٹھیک ہے، سیدھا سا سا. اب 2 حرفوں سے مل کر بنا ہے، کون سے؟ سا الف. تو اس کو کیسے پڑھیں گے؟ موٹا نہیں کرنا، سا. ہاں، یہ جو زبان ہے نا، زبان کی نوک یہ اوپر والے دانتوں کے نیچے لگائیں گے نا، نیچے کنارے پر، تو یہ سا سے ہی نکلے گی. سا کیسے پڑھیں گے؟ یہ بھی سارا ایسا بتاؤں گا کہ با کہاں سے نکلتا ہے، کہاں تا کیسے ادا ہوتا ہے، کہاں زبان لگانی ہوتی ہے، اور کون سی دانتوں کے کیا نام ہے. یہ ساری چیزیں آگے چل کر بتائیں گے. ابھی بتائیں گے تو پھر آپ کے لیے بوجھ بن جائے گا. آگے ہے، آپ بیٹھ جائیں، آپ کھڑے ہو. جیم. جیم یہ کتنا لمبا ہوگا؟ 4 الف برابر. کتنا لمبا ہوگا؟ کیونکہ یہ کتنے حرفوں سے مل کر بنا ہے؟ 3 حرفوں سے. کون سے؟ یا میم. شاباش. تو جیم کتنے حرفوں سے مل کر بنا ہے؟ 3 سے. تو لمبا کتنا ہوگا؟ 4. اس کو کیسے پڑھیں گے؟ ہاں، جیم. یہ اپنی مقدار پوری کر لیں. ابھی نا آپ ہاتھ کے ساتھ ہی پریکٹس کریں، انگلی کھول کے، تاکہ ہماری مقدار پوری ہو جائے. جیم کیسے پڑھیں گے؟ اکٹھی نہیں کھولنی. جیم. ہاں، بیٹھ جائیں. آگے ہے ہا. بھائی آپ کھڑے ہو جائیں، یہ جو عرفان کھڑا ہے، عرفان. ہا. آپ بتائیں ہا کتنا لمبا ہوگا؟ 1 الف برابر. تو یہ کیوں 1 الف برابر لمبا ہوگا؟ 2 حرفوں سے بنا ہے. کون سے؟ ہا الف. تو اس کو کیسے پڑھیں گے؟ ہا. فہیم آپ کھڑے ہو جائیں. آگے ہے خا. یہ کتنا لمبا ہوگا؟ 1 الف برابر. آپ دیکھ بھی سکتے ہیں، پہلے دن ہے نا، پھر زبان یاد ہو جائے گا. تو خا یہ کتنے حرفوں سے بنا ہے؟ کون سے؟ خا الف. اس کو کیسے پڑھیں گے؟ آگے ہے دال. آپ کھڑے ہو جائیں، سکلائن کے ساتھ ادھر بیٹھے آپ. دال. دال یہ کتنے حرفوں سے مل کر بنا ہے؟ کون سے؟ دال الف اور لام. بے شک کاٹ اٹھا لیا کر دیکھ لیا کر، کوئی مسئلہ نہیں. تو یہ 3 حرفوں سے مل کر بنا ہے، دال الف لام. یہ کتنا لمبا ہوگا؟ 4 الف برابر. تو اس کو کیسے پڑھیں گے؟ موٹا نہیں کرنا. دال کیسے پڑھیں گے؟ یہ بھی آگے
چل کے آپ کو بتائیں گے کہ پورے قرآن میں کتنے ایسے حرف ہیں جو ہمیشہ پر پڑے جاتے ہیں، موٹے پڑے جاتے ہیں، اور ان کے علاوہ وہ باریک پڑے جاتے ہیں۔ 7 ایسے حرف ہیں، قصہ، ضابطی، قیز، یہ پھر آگے آپ کو بتائیں گے تو آپ کو آسانی رہے گی۔ تو وہ سب حرف موٹے ہوتے ہیں اور باقی وہ سارے باریک ہوتے ہیں، تو یہ باریک ہے۔ اس کو پڑھیں گے دال، کیسے پڑھیں گے؟ آگے ہے زال، سکلین آپ کھڑے ہو جائیں۔ زال یہ کتنا لمبا ہوگا؟ 4 الف برابر، کیوں؟ 3 حرفوں سے مل کر بنا ہے، کون کون سے؟ زال الف لام، اس کو کیسے پڑھیں گے؟ شاباش۔ آگے ہے را، آپ کھڑے ہو جائیں۔ را کتنا لمبا ہوگا؟ 1 الف برابر، آپ کو کیسے پتہ چلا کہ را 1 الف برابر لمبا ہوگا؟ 2 حرفوں سے مل کر بنا ہے، کون کون سے؟ تو اس کو کیسے پڑھیں گے؟ بھائی سب کو بات سمجھ میں آ رہی ہے نا، کوئی مشکل تو نہیں ہے؟ آگے ہے زا، زا کتنا لمبا ہوگا آپ بتائیں جی؟ آپ اوپر دیکھ لیں، یہ دیکھیں کہ کتنے حرف، جب بھی میں پوچھوں نا کہ کتنا لمبا ہوگا تو آپ نے فرق دیکھنا ہے کہ یہ کتنے حرفوں سے مل کر بنا ہے، 2 سے مل کر بنا ہے یا 3 سے۔ اگر 2 سے مل کر بنا ہے تو پھر 1 الف برابر، اور اگر 3 سے مل کر بنا ہے تو پھر 4، آسان سی بات ہے، قاعدہ بول دیں۔ تو سا کتنا لمبا ہوگا؟ 1 الف برابر، کیوں؟ 2 حرفوں سے مل کر، کون کون سے؟ سا الف، اس کو کیسے پڑھیں گے؟ سا۔ آگے ہے سین، آپ بھائی آپ بتائیں، سین اوپر دیکھیں کہ سین یہ کتنے حرفوں سے مل کر بنا ہے؟ 3 حرفوں سے، کون کون سے؟ ہاں نیچے، سین، آگے سین یا نون، یہ 3 حرفوں سے مل کر بنا ہے، تو یہ لمبا کتنا ہوگا؟ 4 الف برابر۔ تو اس کو کیسے پڑھیں گے؟ شین نہیں، سین، شین آگے، سین، کیسے پڑھیں گے بھائی؟ سین، کیسے پڑھیں گے؟ سین، ٹھیک ہے۔ آگے ہے شین، آپ بتائیں بھائی کہ شین یہ کتنے حرفوں سے مل کر بنا ہے؟ 3 حرفوں سے، کون کون سے؟ شین یا نون، اوپر دیکھ لیں، شین یا نون، تو اب یہ کتنا لمبا ہوگا؟ 4 الف برابر، تو اس کو کیسے پڑھیں گے؟ ہاں اس کو کیسے پڑھیں گے؟ آگے ہے صاد، کیا ہے؟ صاد، تو صاد کو کیسے پڑھیں گے آپ بتائیں؟ یہ آپ کو جو کیپ والے کھڑے ہیں، صاد، اس میں دیکھیں کہ کتنے حرف ہیں؟ 3، کون کون سے؟ دال، صاد الف دال، تو یہ کتنا لمبا ہوگا؟ 4 الف برابر، تو اس کو آپ کیسے پڑھیں گے؟ ہاں جو دال ہے اس پر قلقلہ کر دینا، اس کو حرکت دے دینی ہے، ہلا دینا ہے، صاد، کیسے پڑھیں گے؟ ٹھیک ہے، آپ بیٹھ جائیں، ساتھ والے کھڑے ہو جائیں۔ آگے ہے، آگے کیا ہے لفظ؟ یہ صاد کا جو مخرج ہے نا یہ سب سے مشکل ہے، پوری تجوید میں، پورے حروف میں سب سے زیادہ مخرج جو مشکل ہے، جو حرف مشکل سے ادا ہوتا ہے وہ ہے صاد، ٹھیک ہے؟ اور اسی پر ہمارا اختلاف چلتا ہے کہ آیا اس کو دوسرا دال کے ساتھ پڑھیں گے یا پھر واو کی آواز کے ساتھ پڑھیں گے۔ حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب، ایک مرتبہ علماء کرام کے درمیان تھا، اس پر بہت زیادہ واٹس ایپ گروپ میں بحث چلی کہ آیا اس کو صاد پڑھنا چاہیے یا پھر یعنی صاد کی آواز کے ساتھ پڑھنا چاہیے، دال کی آواز کے ساتھ، ولد ضالین پڑھنا چاہیے یا ولد ضالین پڑھنا چاہیے۔ تو اس سلسلے میں بہت ساری گپ شپ چل رہی تھی، اور ایک ہر کوئی جو بریلوی مسلک کے تھے تو وہ اب صاد پر دلائل پیش کر رہے تھے، اور جو ہمارے دیوبندی مسلک کے تھے وہ صاد پر وہ اپنا واو کی آواز کے ساتھ اس پر دلائل پیش کر رہے تھے۔ میں نے اس پر ریسرچ کی، میں نے اپنے اکابرین کے فتاوی جات کو دیکھا، تو اس میں سے مفتی تقی عثمانی صاحب جو کہ ہمارے بڑے بزرگ ہیں اور ان پر تمام مکاتب فکر کا اجماع ہے، ان کے ساتھ کسی کا کوئی اختلاف نہیں، تو
انہوں نے لکھا کہ یہ جو ضاد ہے نا اس کو ضا کی آواز کے ساتھ پڑھنا بھی جائز ہے اور دال کی آواز کے ساتھ پڑھنا بھی جائز ہے. اصل میں اس کا جو مخرج ہے وہ ضا اور دال ان دو کے درمیان والا مخرج ہے. اگر کوئی بندہ کوشش کرے ہمت کرے تو وہ مخرج نکال لے. اگر یہ درمیان والا مخرج نہیں نکال سکتا وہ چاہے وا کی آواز کے ساتھ نماز میں پڑھ لے چاہے دال کی آواز کے ساتھ نماز میں پڑھ لے تو دونوں کی نماز قبول ہو جائے گی, صحیح ہوگی, درست ہوگی, کیونکہ مخرج ہے درمیان والا اور یہ ہے مشکل, زبان پر بہت مشکل سے جاری ہوتا ہے, اس کے لیے بہت مشق کی ضرورت ہوتی ہے. تو آپ لوگ یہ مخرج نکال نہیں پاتے, یا تو وہ پھر غور پڑھ لیتے ہیں یا پھر وہ دال پڑھ لیتے ہیں. تو اب دونوں طرح پڑھنا کیا جائز ہے, وہ نماز ہو جاتی ہے. تو اس لیے اس اختلاف کو بہت زیادہ طول دینے کی بڑھانے کی ضرورت نہیں ہے. تو اب اس کو یہ ضاد کتنے حرفوں سے مل کر بنا ہے؟ 3 حرفوں سے. کون کون سے؟ ضاد الف دال. تو یہ کتنا لمبا ہوگا؟ 4 الف برابر. تو اس کو کیسے پڑھیں گے؟ 5 ٹائم بتاؤ دیں. آگے ہے تو 7 والے بھائی آپ کھڑے ہو جائے حسنین. یہ تو کتنے حرفوں سے مل کر بنا ہے؟ 2 حرفوں سے. کون کون سے؟ تو الف. تو یہ کتنا لمبا ہوگا؟ 1 الف برابر. تو اس کو کیسے پڑھیں گے؟ تو عرفان چھوڑ کے جو ابھی بھائی بیٹھے ہیں وہ کھڑے ہو جائیں. آپ کا نام کیا ہے؟ سیف اللہ. بھائی سیف اللہ, یہ ضا ہے, یہ ضا کتنے حرفوں سے مل کر بنا ہے؟ کون کون سے؟ ضا الف. تو یہ کتنا لمبا ہوگا؟ 1 الف برابر. کتنا لمبا ہوگا؟ 1 الف برابر. تو اس کو کیسے پڑھیں گے؟ ضا. کیسے پڑھیں گے؟ آگے والا بھائی کھڑے ہو جائے. آگے ہے عین. کیا ہے؟ یہ اکیلے اکیلے کھڑے اس لیے کر کے پوچھ رہا ہوں تاکہ آپ کا جو ڈر ہے, جو ایک آپ کو خوف لائے گا, وہ ختم ہو جائے. ٹھیک ہے, اور آپ اطمینان مطمئن ہو جائے کہ یہ کوئی مشکل بات نہیں ہے, یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ آج کے دن آپ کو کچھ اوپری بات لگے گی, نئی بات لگے گی, لیکن جب آپ وہ مستقل کلاس میں چلیں گے تو یہ بہت ہی آسان ہو جائے گا. آپ لگے یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے, یہ تو یوں چٹکیوں کا کھیل ہے کہ کون سا کتنا لمبا ہوگا, آپ کے الفاظ درست ہو جائیں گے. آگے ہے جی کون سا پڑھنا ہے؟ عین. تو عین کتنے حرفوں سے مل کر بنا ہے؟ 3 سے. 3. میرے سوال پر غور کریں, کتنے حرفوں سے مل کر بنا ہے؟ میں نے یہ نہیں پوچھا کہ کتنا لمبا ہوگا. تو کتنے حرفوں سے مل کر بنا ہے؟ 3. کون سے؟ عین یا نون. یہ اردو بھی ہوتا ہے اور عربی میں یا. عین یا نون. تو یہ کتنا لمبا ہوگا؟ 4 الف برابر. اس کو کیسے پڑھیں گے؟ عین. عین. اور عین کی جو آواز ہے گلے سے نکالتے ہیں. عین. یہ 6 حرف ہے. اب کا ہا عین ہا غین خا جو کہ گلے سے ادا ہوتے ہیں. 2 حرف ایسے جو گلے کے نیچے والے حصے سے ادا ہوتے ہیں, 2 حرف ایسے جو گلے کے درمیان والے حصے سے ادا ہوتے ہیں, اور 2 حرف ایسے جو گلے کے اوپر والے حصے سے ادا ہوتے ہیں. یہ پھر آگے چل کر آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ. بہت ساری چیزیں وہ ہم آگے کلیئر ہے. پینڈنگ میں جیسے کہتے ہیں نا, پینڈنگ کر ہوگی تبھی ان کو پینڈنگ کر دیتی ہے, وہ آگے چل کر بتائیں گے. آگے کیا ہے؟ غین. تو غین آپ کھڑے ہو جائے بھائی, چھوٹے تو بیٹھا ہے. غین جو غین کا حرف ہے یہ کتنا لمبا ہوگا؟ 4. کیوں؟ یہ کتنے حرفوں سے بنا ہے؟ 3 حرفوں سے. تو کون کون سے 3 حرف ہے اس میں؟ غین یا نون. غین یا نون. اس کو کیسے پڑھیں گے؟ غین. ہاں غین. کیسے پڑھیں گے؟ غین. آگے ہے فا. فا. تو فا یہ کتنے حرفوں سے مل کر بنا ہے؟ 2. کتنے حرفوں سے بنا ہے؟ 2. کون کون سے؟ فا الف. فا الف. تو یہ لمبا کتنا ہوگا؟ فا ایک. یہ بتائے نا کتنے الف برابر ہوگا؟ 1 یا 4؟ 1. فا الف. اس کو کیسے پڑھیں گے؟ فا فا نہیں کرنا, اس کو کرنا فا. یہ آپ کا جو دانت ہے اس کے جو کنارہ ہے, اس کا کنارہ یہ آپ کے ہونٹ کے تری والے حصے سے لگے. یہ بال خشکی والا حصہ ہے
اور یہ اندر تری شروع ہو رہی ہے تو تری والے حصے کے کنارے پر لگے گا تو اس سے فا ادا ہوگی. اس کو پڑھیں گے فا. کیسے پڑھیں گے؟ فا یعنی کہ منہ کو اگر یوں بول دیں فا وہ مشکل بن جائے گا اور عجیب سا بن جائے گا. فا آسان بیٹھے سامنے. آگے ہے قاف. کیا ہے؟ آگے والے بھائی کھڑے ہو جائیں. یہ قاف کتنے حرفوں سے مل کر بنا ہے؟ 3 حرفوں سے. کون کون سے؟ فا. قاف الف فا. تو اب یہ لمبا کتنا ہوگا؟ 4 الف برابر. تو اس کو کیسے پڑھیں گے؟ یہاں پر آپ نے منہ کو تھوڑا سا کھولنا ہے اور آواز کو موٹا بنانا. یہ ہمیشہ پر ہوتا ہے. یہ جو قاف کا حرف ہے نا یہ جہاں پر بھی پڑھیں گے یہ پر پڑھیں گے موٹا پڑھیں گے. قاف. کیسے پڑھیں گے؟ اگر آپ ہونٹوں کو یوں رکھیں گے نا سیدھ میں تو پھر یہ قاف ادا نہیں ہوگا. ہونٹوں کو یوں اوپر کی طرف اور منہ کو تھوڑا سا یوں کھولنا ہے. ٹھیک ہے تو پھر آپ کو قاف صحیح ادا ہوگا. قاف. ہمارا پورا یوں رہتا ہے بس. تو پھر صحیح ادا ہوگا. تھوڑا منہ کو کھولیں گے اور یوں جو شکل بنے گی نا آپ کے قاف ادا ہوگا. قاف. دوبارہ پڑھیں. قاف. ٹھیک ہے. آپ نے دیکھو کہ بچپن میں وہ قاری صاحبان ہوتے ہیں بچے کو یوں منہ پکڑ لیتے تو پھر جب پڑھتے نا قاف تو یوں دبا دیتے ہیں. تو پھر یہ سکھانے کا عمل ہوتا ہے. وہ اس لیے کرتے ہیں کیونکہ بچہ سمجھ ہی نہیں پاتا ہے کہ ہونٹ کو یوں سیدھا رکھنا ہے یا منہ کھولنا ہے. تو وہ پھر ان کو سمجھاتے نہیں بلکہ اپنے ہاتھ سے خود ہی کر دیتے ہیں. قاف یوں کر دیتے ہیں. عجیب سا لگتا ہے لیکن وہ یہ حرف ادا کرنے کے لیے کرتے ہیں. قاف. آگے ہے کاف. اب قاف یہ ہمیشہ پر ہوتا ہے اور کاف یہ ہمیشہ باریک ہوتا ہے. قاف کو ادا کرنے کے لیے ہم نے منہ کی یوں شکل بنانی ہے کھولنا ہے تو یہ ادا ہوگا. اور کاف کی بنانے کے لیے ہم نے منہ کی یوں شکل بنانی ہے یعنی اس طرح لمبائی میں. ٹھیک ہے تو کاف. اب آگے والا بھائی پڑھو جائے. یہ کاف کتنے حرفوں سے مل کر بنا ہے؟ کون کون سے؟ فا. کاف الف فا. تو یہ کتنا نمبر ہوگا؟ 4 الف برابر. بیٹھ جائے. تو اس کو کیسے پڑھیں گے؟ کاف. آپ بیٹھے رہے کوئی بات نہیں. کھڑے ہو سکتے تو کھڑے ہو جاؤ کی مرضی. بیٹھے رہے تو کوئی مسئلہ نہیں. آگے ہے لام. کیا حرف ہے؟ یہ لام کتنے حرفوں سے بنا ہے؟ 3 سے. کون کون سے؟ لام الف میم. لام الف میم. تو یہ کتنا لمبا ہوگا؟ 4 الف برابر. تو اس لیے ہم اس کو کیسے پڑھیں گے؟ بہترین. لام. کیسے پڑھیں گے؟ لام. آگے ہے میم. آگے کیا ہے؟ میم. تو آگے بزرگوں اجی تاسا تجھے بیٹھے ہو یہ بتائیں کہ میم یہ کتنے حرفوں سے مل کر بنا ہے؟ اس میں کتنے حرف ہیں؟ کون کون سے؟ میم. میم. اس میں 3 حرف ہیں. میم یا میم. تو یہ کتنا لمبا ہوگا؟ 4 الف برابر. اس کو کیسے پڑھیں گے؟ ہاں اس کو پڑھیں گے میم. کیسے پڑھیں گے؟ آگے آ گیا نون. کیسے پڑھیں گے؟ ہونٹوں کو یوں بالکل گول کرنا ہے اور جو آواز ہے وہ ناک میں جائے. نون نہیں. آواز ناک میں نہ جائے بلکہ منہ میں رہے. نون. کیسے پڑھیں گے؟ اور یہ لمبا کتنا ہوگا؟ 4. آگے ہے واو. کیا ہے؟ آپ بھائی آپ کھڑے ہو بتائیں. آپ بتائیں کہ یہ واو کتنے حرفوں سے بنا ہے؟ 3 حرفوں سے. کون کون سے؟ الف واو. واو الف واو. واو الف واو. 2
लंबा आ गया ना, तो ये लंबा कितना होगा 4। अब इसको कैसे पढ़ेंगे शुरू अब ये जो होड़ गोल करने हैं बताना मेरा काम है, फिर मशक करेंगे, इस पर गौर करेंगे तो खुद ब खुद आपके सेट हो जाएंगे। वाव के शुरू में भी होड़ गोल करने हैं, यूं शक्ल बनानी है, और आखिर में भी होड़ गोल करेंगे। वाव कैसे पढ़ेंगे वाव वाव हमसा नहीं ले आना क्योंकि हमसा तो है ही नहीं, वाव नहीं करना, वाव क्या हमें पढ़ना है तो ताकि हमसा दरमियान में ना आए और ये अपने सही तलफ्फुज और मखरज के साथ अदा हो सके। तो उसको कैसे पढ़ेंगे वाव, कैसे पढ़ेंगे हाँ वाव, कैसे पढ़ेंगे आगे है हा, आगे क्या है तो ये हा कितना लंबा होगा इरफान करो कितना लंबा होगा 1 के बराबर। क्यों कौन से हा अलिफ, तो अब इसको कैसे पढ़ेंगे हाँ शाबाश बैठ गया। आगे है हमसा, क्या है हमजा आप खड़े हो, आप तय हमसा कितना लंबा होगा, यहाँ पर अक्सर फंस जाते हैं। मैंने इब्तिदा में बताया था कि अलिफ और हमसा ये लंबे नहीं होंगे, अलिफ और हमसा लंबे अगर ये 4 हर्फों से मिलकर बना है ठीक है, लेकिन ये लंबा नहीं होगा। इसको कैसे पढ़ेंगे हमसा, ये कितने हर्फों से मिलकर बना है 4, कितने हर्फों से मिलकर बना है 4 से हा मीम सा हा, लेकिन ये लंबा नहीं होगा। आगे है या तो आप शोकत रफाकत तो रफाकत भाई या कितने हर्फों से बना है 2 से, कौन से या अलिफ, तो ये लंबा कितना होगा तो उसको कैसे पढ़ेंगे या, ठीक है बैठ। अब ये पहली तख्ती हमारी हो गई क्लियर कि पहली तख्ती में एक ही कायदा है कि जो 2 हर्फों से मिलकर बने वो 1 के बराबर लंबा होगा और जो 3 हर्फों से मिलकर बने वो 4 अलिफ बराबर लंबा होगा। इस बात को आपने ज़हन में बिठा लेना है। टाइम क्या होगा क्या पता 48 2:48 ठीक है। अभी एक मिनट मैं पढ़ा देता हूँ, फिर हम ना ये 2-2 4-4 ग्रुप बना लेंगे और फिर आपस में मशक कर लेंगे और फिर कल तक ना आप लोग ये कायदा ज़हन में बिठाकर इसको जुबानी याद करके आएंगे कि कौन सा हर्फ कितने हर्फ से मिलकर बना है, और ये कोई मुश्किल नहीं है, आप पढ़ते चले जाएंगे। यानी अलिफ बात आसा, उम्मीद है आप में से बहुत ज्यादा लोगों को जो जुबानी आती भी होगी, या नहीं आती तो चंद फेरे देंगे आपको जुबानी याद हो जाएगी। जब जुबानी याद हो जाएगी फिर आप पढ़ेंगे तो आपके ज़हन में ये आता चला जाएगा। जब भी आप बा पढ़े फट आपके ज़हन में आएगी ये 2 से मिलकर बना है, ये 1 से, 2 से मिलकर बना तो 1 के बराबर, 3 से मिलकर बना तो 4 के बराबर, तो फट ये बात ज़हन में लाएंगे तो आपका दिमाग चालू हो जाएगा। एक मरतबा मशक कर लें। अलिफ बा ता सा जीम हा खा दाल आपका अंदाजा पूरा नहीं रहेगा।
کافی خالی پڑی ہے، دو دو تین تین چار چار ساتھی ہو جائے تو وہ آپس میں ایک پہلے تختی سنا لے، پھر دوسرا سنا لے، پھر تیسرا سنا لے، پھر چوتھا سنا لے، وہ اوپر چکر لگا دو. تو اب تعداد چونکہ زیادہ ہے، وگرنہ حق یہ ہے کہ پوری تختی ایک ایک سے سنی جائے. کل کوشش کریں گے کہ ہم ایک ایک ساتھی سے پوری تختی سن لیں تاکہ جس حرف کی کمی ہے وہ اس کے ساتھ درست ہو جائے. تو ابھی جو ساتھی ہے نا یہ اس طرف آ جائے اور چار چار کی ٹولیاں بنا کر نا وہ ایک دوسرے کو سنا لے، ایک دوسرے کے ساتھ مشق کر لے. جیسے آپ ترتیب بنتی ہے چار چار ادھر. میری ویڈیو آئی ہے آ جائے اس طرف آ جائے، اس طرف آ جائے. کسی کو کوئی بات سمجھ نہیں تو ساتھی بتا دے گا اور آپ اپنے ساتھی سے بغیر کسی جھجک کے پوچھ بھی سکتے ہیں. ٹھیک ادھر آ جاؤ، آپ کہیں ادھر کتا نہیں بیٹھنا. وہ تو نا ویڈیو چھوڑ لی تو یہ نا تصویریں کچھ لیکن